بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کے کپتان عمران خان کو خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، عمران خان صاحب کو بینائی سے محروم کرنے کا گھٹیا اور شرمناک منصوبہ بنا لیا گیا ہے، جس کی تفصیلات انتہائی ہوش ربا ہیں، جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور اس موقع کے اوپر پاکستانی قوم کی جانب سے آواز اٹھانا، پاکستانی قوم کی جانب سے فیڈ بیک دینا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا بڑا ضروری، تاکہ عالمی سطح پر اس معاملے کو اٹھایا جا سکے۔ اور یہ جو شرمناک منصوبہ ہے، یہ جو گھٹیا منصوبہ ہے، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ٹائم فریم طے کیا گیا ہے وہ جناب فروری اور مارچ کے مہینے کا ہے، اور پاکستانی قوم کو کھیل تماشوں میں مشغول کر کے، جی ہاں، انہی دنوں T20 ورلڈ کپ ہوگا، انہی دنوں پاکستان سپر لیگ ہوگا، اور پاکستانی قوم کو اس قسم کے کھیل تماشوں کے اندر مشغول کر کے آئے واش کے طور پر ایک سموک سکرین پیدا کر کے خدا نخواستہ اس گھٹیا اور شرمناک منصوبے پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ نے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں، لیکن آنکھیں اور کان کھلے رکھنے کے لیے عزت ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کے اوپر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اگر اسی طرح سے آپ نے ایک لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا ہے، نہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، نہ ہی کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہے، نہ ہی ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، تو بھلا کیسے اور کیوں کر یہ معاملہ جو ہے وہ عالمی سطح تک اٹھایا جا سکتا ہے؟ اسٹریٹ اوے میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ ذرائع کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب میں آنکھوں کی سنگین بیماری CRVO جسے کہا جاتا ہے، اس کی تشخیص کی باقاعدہ طور پر تصدیق کر دی گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بیماری جسے سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن کہا جاتا ہے، یہ عارضی طور پر زیادہ عمر میں 70 برس سے زائد افراد، ایسے افراد جن کی عمر 70 برس سے زائد ہو، ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے، اور اس کا تعلق دل اور خون کی نالیوں سے جڑے خطراتی عوامل جیسے ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول کی زیادتی، ذیابطیس اور دل کی بیماریوں سے ہوتا ہے۔ اب ذرا اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب کو ان میں سے کسی قسم کی کوئی بیماری تھی جیل جانے سے پہلے؟ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہائی بلڈ پریشر، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ یاد کریں کہ عمران خان صاحب کے شروع کے دنوں کا، جب عمران خان صاحب کو جیل کے اندر بھیجا گیا، ان کی میڈیکل رپورٹس جب سامنے آیا کرتی تھی، تو کیا آپ ذرا یاد کریں، اپنے ذہن پر زور دیں، کیا عمران خان صاحب کو کسی قسم کا کوئی ہائی بلڈ پریشر تھا، کولیسٹرول کی زیادتی؟ بالکل نہیں۔ عمران خان صاحب کپتان، پاکستان کے کھلاڑی، زبردست اور بہترین قسم کی جناب فٹنس کا مظاہرہ کرتے ہیں ہمیشہ سے، ان کے اندر کولیسٹرول کی زیادتی کیا ایسا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ ذیابطیس یعنی شوگر بالکل بھی نہیں، عمران خان صاحب کا لائف سٹائل ہی ایسا نہیں۔ دل کی بیماریاں، کیا عمران خان صاحب کو کوئی دل کی بیماری تھی؟ بالکل ہرگز نہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر خاص طور پہ عمران خان صاحب کا جو لیونگ سٹائل ہے، وہاں پہ خاص طور پر جس طرح سے عمران خان صاحب کے اوپر نفسیاتی اور ذہنی تشدد کیا جا رہا ہے، جس طرح سے وہاں پر عمران خان صاحب کو ایک کال کوٹھڑی کے اندر بند رکھا گیا ہے، جس طرح سے وہاں پر عمران خان صاحب کو جس طرح کا کھانا فراہم کیا جاتا ہے، یہ دیکھیں نا، آپ کے سامنے آ کے روز پروپیگنڈا کرتے ہیں انجینئر مرزا جیسے صاحبان، دیسی گھی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور اگر وہ عمران خان صاحب یہ کھانا کھائیں بھی تو انہوں نے اپنے پیسوں سے کھانا ہے۔ لیکن اطلاعات جو ہیں، ذرا یہ دعویٰ کرنے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر جس قسم کا کھانا انہیں فراہم کیا جاتا ہے، اور اس وقت تو تقریباً گزشتہ 100 دنوں سے کسی قسم کی اطلاعات ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو کس قسم کا کھانا وہاں پر فراہم جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا کپتان عمران خان، جس نے پوری پاکستانی قوم کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دیں، اور لاہور ہو، کراچی ہو، پشاور ہو، وہاں پر جناب کینسر ہاسپٹلز، اور جس طرح سے وہاں پر لاکھوں افراد کا علاج ہوتا ہے، اور وہ فری علاج ہوتا ہے، اور آج عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایک بیماری، سنگین ترین بیماری، اور عمران خان صاحب اس کے علاج سے بھی محروم ہے، اور پاکستانی عوام خاموش بیٹھی ہے، کسی قسم کی کوئی رائے کا اظہار نہیں کر رہی۔ بلکہ افسوس ہوتا ہے کہ جناب اگر اسے یہ نہ کہا جائے کہ آپ جناب گھروں سے نکلیں یا ڈیالہ جیل پہنچ جائیں، آپ کو تو ہم بڑا آسان کام بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، آپ نے جناب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہے، کم سے کم اتنا تو حصہ ڈالیں نا
کیا مسئلہ ہے؟ کتنا آپ کا وقت قیمتی ہے کہ آپ ایک ہاتھ بڑھا کر کوئی جو 30 سیکنڈ کے اندر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے، یا ویڈیو کو لائک نہیں کر سکتے، یا شیئر کر کے اس ویڈیو کو پھیلا نہیں سکتے تاکہ کم از کم عمران خان صاحب کا یہ معاملہ عالمی سطح پر اٹھے؟ تو جناب جو ماہرین امراض چشم ہیں ان کے مطابق CRVO اس وقت ہوتا ہے جب ریٹینا یعنی آنکھ کے پردے سے خون واپس لے جانے والی جو مرکزی رگ ہے جسے سینٹرل ریٹنل وین کہا جاتا ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں جو عموماً خون کے لوتھڑے یعنی کلاٹنگ کے باعث ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، کولیسٹرول کی زیادتی۔ یعنی عمران خان صاحب جیسے ایک فٹ آدمی کو، عمران خان صاحب جن کی صحت بہترین تھی، وہاں اس قسم کے ماحول کے اندر انہیں رکھا گیا، اس قسم کے کھانے انہیں وہاں پر کھلائے گئے، اور انہیں ایکسرسائز سے محروم رکھا گیا، اور ان کے اوپر نفسیاتی اور ذہنی تشدد کر کے اس حال تک پہنچایا گیا، اور اس رکاوٹ کے نتیجے میں خون کی روانی متاثر ہو جاتی ہے، جس سے ریٹینا میں سوجن، رطوبت اور خون کا رساؤ، اور بعض اوقات آنکھ کے اندر خون بہنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے باعث نظر اچانک یا بتدریج ختم ہو سکتی ہے، اور ڈاکٹرز اس حوالے سے سنگین خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایک سینئر ماہر چشم ان کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ CRVO کے مریضوں کو قریبی اور مسلسل نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ انتہائی قریبی نگرانی کی ضرورت ہے اور مسلسل نگرانی کی ضرورت ہے، اور یہاں پر 100 دن سے زائد کا عرصہ ہو گیا یہ عمران خان صاحب سے ان کے اہل خانہ کی، ان کے وکلا کی، ان کے فیملی کے ارکان کی ملاقات تک نہیں کروا رہے، اور پاکستان کے اندر یہ جو نام نہاد عدالتیں ہیں جنہیں ظالمانہ عدالتیں کہا جانا چاہیے، جنہیں غیر آئینی اور غیر قانونی عدالتیں کہا جانا چاہیے، جنہیں گھر بیٹھ جانا چاہیے یہ یا فریدی صاحب کو اور امین الدین خان صاحب کو، کہ جن کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ عدالتوں کا فیصلہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ہفتے میں 2 ملاقاتیں آپ نے نہیں کروانی ہیں، اور یہاں پر جناب ڈھٹائی پن ہے، یہاں پر جناب جن کو پاکستان کے اندر مقتدر حلقے کہا جاتا ہے ان کی خواہش کے اوپر پاکستان کے آئین کو گھر کی لونڈی بنا دیا گیا ہے، پاکستان کے قانون کو لونڈیوں کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ جناب عدالتی فیصلہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اور ماہرین کے مطابق یہ جو بیماری ہے بعض اوقات اس کے لیے ایک غیر رسمی طور پر ایک نام 100 دن کا گلوکوما بھی کہا جاتا ہے اسے، جو دراصل نیو واسکولر گلوکوما کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ایک شدید قسم کی پیچیدگی ہے جو شدید ریٹنل وین اور کلوژن کے باعث پیدا ہوتی ہے، اور جب غیر معمولی نئی خون کی نالیاں بنتی ہیں اور آنکھ کا دباؤ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور جو ماہر امراض چشم ہیں ان کا نام نہیں ظاہر کیا جا رہا، یعنی کہ وہ نام بتانے سے بھی اپنا گھبرا رہے ہیں، اتنا شدید دباؤ ہے اس وقت کے ماہر جو ہے ڈاکٹرز کے اوپر بھی اور دیگر لوگوں کے اوپر بھی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ صرف آنکھوں کا مسئلہ نہیں رہتا بعض اوقات، بلکہ یہ جسم میں موجود خون کی نالیوں کی بیماریوں کی علامت بھی ہو سکتا ہے، کہ خدا نخواستہ یہ مسئلہ بڑھ بھی سکتا ہے نظر سے ہٹ کے، خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی بینائی چلے جانے سے ہٹ کے، خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو بلائنڈ کرنے سے ہٹ کے یہ معاملہ اس سے آگے بھی جا سکتا ہے، اور مریض کی مجموعی صحت کی سخت نگرانی اس کے اندر ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے جو مریض ہے اس کی مجموعی صحت کی آپ نے سخت ترین نگرانی کرنی ہے۔ اور عمران خان صاحب کے معاملے میں ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی دائیں آنکھ کی نظر کم ہونے پر ان کا ایک تفصیلی معائنہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہوا، جس میں ریٹینا کی امیجنگ اور آپٹیکل کوہیرنس ٹوموگرافی شامل تھی، OCT جسے کہا جاتا ہے، اور یہ معائنہ اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر کیا گیا۔ اب آپ ذرا یاد کریں، وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی، یہ پورا کا پورا بکاؤ میڈیا روزانہ کی بنیاد پر میاں نواز شریف صاحب کے جعلی پلیٹلیٹس گرایا کرتا تھا۔ روزانہ کی بنیاد پر وہاں ایک ڈاکٹر عدنان صاحب آ کر آپ کو یاد ہوگا گفتگو فرمایا کرتے تھے، روزانہ کی بنیاد پر عطا تارڑ صاحب کو میڈیا بڑی کوریج دیا کرتا تھا، تمام تر ٹی وی چینلز، اور جھوٹ کی دکانیں 8 بجے کے پروگرام سے لے کر رات 11 بجے تک کھول لی جاتی تھی۔ آپ ذرا یاد کریں کہ میاں نواز شریف جب یہاں سے روانہ ہوئے تو کیسے ویل چیئر کے جناب دکھایا گیا کہ چل بھی نہیں پا رہے، اور جناب کس طرح سے جہاز کی سیڑھیاں اترتے ہوئے انہیں لندن پہنچنے کے اوپر دکھایا گیا تھا، وہاں پہنچ کر اچانک جناب ان کے اندر توانائیاں جاگ گئیں، یعنی جھوٹی رپورٹس انہوں نے بنائی۔ اس کے باوجود پاکستان کی اس وقت کی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت، انہوں نے وہ مانا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس عطر منیر اللہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور کیسے نواز شریف صاحب کی زندگی کی ضمانت مانگا کرتے تھے، جو کہ شاید صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی تھی۔ کہا کرتے تھے کہ آپ ضمانت دیں کہ 2 دن نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا تو پھر میں آپ کو اجازت دے دوں گا کہ آپ 2 دن بعد بھجوائیں، یعنی فوری طور پر کیسے انہیں چند ٹکوں کے
स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है बैरून मुल्क भिजवाया गया, उसके बाद कैसे वो लंबा अरसा वहाँ गायब रहे, आपके सामने है। और यहाँ इस वक्त ये सूरत हाल है कि ये बकाऊ मीडिया, ये बड़े एंकर, ये वेले कलम निगार, ये मुलाजम साफ़ी इस वक्त भी लठ लेकर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे पड़े हुए हैं। इस वक्त भी जनाब उनके टीवी चैनल्स और टीवी प्रोग्राम्स की जीनत कुछ और टॉपिक्स बन रहे हैं। जब उन्हें ये बात करनी चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए, अबे ओ बकाऊ मीडिया, तुम उस वक्त मियां नवाज शरीफ के हवाले से तो कितने घंटों के प्रोग्राम किया करते थे, और आज जो है वो खामोशी तारी है और किसी किस्म की कोई एक बात इमरान खान साहब की बीमारी के हवाले से मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं चल रही। हुआ ये था कि जनाब जब इस किस्म के नताइज सामने आए थे अडयाला जेल के अंदर कि इमरान खान साहब की जो है वो जो उनकी बिनाई है वो शदीद तरीन अंदाज में मुतासर होने का जो खदशा है, इन नताइज की बुनियाद पर फिर डॉक्टरों ने जब उन्हें फॉलो अप का मशवरा दिया तो उसके बाद फिर गुज़श्ता हफ्ते यानी पिछले हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब इमरान खान साहब को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसे पिम्स कहा जाता है, वहाँ उन्हें एमरजेंसी में रात के मुंतकिल किया गया ताकि जो तजवीज़ करदा तरीका इलाज है वो जनाब इख्तियार किया जा सके। और फिर जनाब पिम्स के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को anti-VEGF दवा का इंजेक्शन लगाया गया, जो है वो दवा का इंजेक्शन उनकी आँख के अंदर जो है वो दिया गया, जो रेटिना की सूजन जिसे मैकुलर एडेमा कहा जाता है, इसको कम करने के लिए और खून की नालियों से होने वाले रसाव के बायस से मज़ीद नुकसान को रोकने के लिए एक मियारी इलाज है। यानी आँख के अंदर खून जम जाता है और उसकी सफाई के लिए वो जो रसाव है उससे ताकि नुकसान ना पहुँचे आँख को, उसके लिए इसे एक मियारी इलाज कहा जाता है। लेकिन फिर माहिरीन अमराज चश्म एक और बात भी करते हैं दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपने समझना है कि ये जो इस नोयत के जो इंजेक्शन है ये आम तौर पर माहाना बुनियादों पर लगाने पड़ते हैं, यानी हर महीने आपने ये इंजेक्शन लगाना है। और ख़ास तौर पर इस वक्त जब इलाज का इब्तदाई मरला हो, ये बड़ा लाजिम है और ज़्यादा इम्कान ये है कि उन्हें हर माह मज़ीद इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी इमरान खान साहब को, ये माहिरीन अमराज चश्म कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखें क्या हर महीने माहाना बुनियादों पर इसी तरह से चोरी छुपे इमरान खान साहब को अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, या इमरान खान साहब के अहल खाना को एतमाद में लिया जाएगा, इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को, इमरान खान साहब के वकला को, इमरान खान साहब के पार्टी रहनुमाओं को क्या एतमाद में लिया जाएगा? माजी में तो नहीं लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी दायर कर दी है, रिटर्न तहरीरी दरख्वास्त दे दी है, जेल हुकाम से इमरान खान साहब के तबी मुआयने का तहरीरी रिकॉर्ड मांग लिया है। और इंसाफ लहर फोरम्स के वकला का वफ्द अडयाला जेल पिंडी पहुंचा। 6 वकला को गेट नंबर 3 से अंदर जाने की इजाज़त मिली। जेल हुकाम से उन्होंने मुलाकात की और तिब्बी मुआयने से मुतल्लिक जो तहरीरी तौर पर दरख्वास्त थी वो जमा कराई, और इसमें उन्होंने कहा कि शदीद तरीन तशवीश है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, और 6 वकालतनामे दस्तखत करने के लिए भिजवाए गए थे, अभी तक जो है वो नहीं मिले, और इन पर इमरान खान साहब से आप दस्तखत कराएं तो शखाना 2 केस में हाई कोर्ट में जनाब हमने अपील दायर करनी है। और फिर PTI लायर फोरम्स के अहदेदार अवैस यूनुस ने दीगर वकला के हमरा जब वो जेल से बाहर आए, उन्होंने मीडिया से बात भी की और कहा कि हमने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के नाम एक ख़त भी लिखा है कि हमारा मुतालबा है कि इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो जल्द अज जल्द जो हैं वो उनकी फैमिली को दी जाएं। यानी इस वक्त ये सूरत हाल है। एक और दूसरी जानिब बड़ी खबर ये है कि जनाब जो है वो अमन जिरगा, जिसे तीरा के हवाले से अमन जिरगा कहा जा रहा है, वो जनाब हुआ है, उसमें बड़ी तादाद के अंदर KPK की अवाम ने शिरकत की है। सुहेल खान अफरीदी साहब की जानिब से दबंग खिताब किया गया है। कुछ चीज़ें बड़े वाज़ेह अंदाज में पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी गई हैं। पाकिस्तानी अवाम जिनके जहनों के अंदर इस वक्त ये मामला बैठा हुआ है बड़े साफ़ और वाज़ेह अंदाज में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाया अमल क्या होगा। खैबर अमन जिरगे के हवाले से कुछ फैसले भी किए गए हैं, उसके ऊपर शायद अगली तफसीली वीडियो हम आपके सामने रखें। सर-ए-दस्त हम आपको एक छोटी सी फुटेज दिखाते हैं कि ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है, जिसको ये देख सकते हैं आप, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज नहीं दे रहा। यानी हज़ारों की तादाद में, ये देखिए हज़ारों की तादाद में अवाम वहाँ पहुँचे हुए हैं, मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। हद निगाह तक लोग ही लोग हैं, लेकिन इससे पाकिस्तानी मीडिया जनाब उस तरह से कवरेज नहीं दे रहा। और इसी दौरान जावेद हाशमी साहब का भी एक बयान सामने आया। कुछ चंद दिन से इस किस्म की खबरें आ रही थी, जब उन्होंने कल बाकायदा तौर पर नाम लिया था परसों, और उन्होंने कहा था कि जो हाफिज़ आसिम मुनीर साहब हैं वो जितनी मर्ज़ी इस्तिस्ना ले लें वो जनाब बच नहीं सकते। उसके बाद आज उनकी स्टेटमेंट आई है कि मेरे घर
جو ہے وہ پولیس نے دھاوا بولا ہے اور اگر گرفتار کرنا ہے تو میں حاضر ہوں۔ یعنی اس وقت پاکستان کے اندر فسطائیت کا دور دورہ ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر یہ صورتحال عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اطلاعات یہ ہیں کہ آئندہ ہفتے کور کمانڈر کانفرنس اہم ترین طلب کر لی گئی ہے۔ 20 سے زائد کور کمانڈر جس کے اندر شرکت کیا کرتے ہیں اور ملک کے مستقبل کے حوالے سے اہم ترین فیصلے اس کے اندر کیے جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔